नूरे जल्दी ऊपर आओ, लाला का कमरा खाली है, बारिश का मौसम है, रोमांटिक मूवी देखेंगे। प्रीशे खुशी में अपनी कजन का जवाब सुने बगैर कॉल काट कर टीवी ऑन करके स्क्रीन पर हीरो हीरोइन का बेडरूम सीन चलने लगा तो वो कंफर्टर खुद पर खींचते सिमट से गई। तभी एक मर्दाना गिरफ्त खुद पर महसूस करते इसका सांस हलक में अटका। लाला, वो बामुश्किल दो लफ्ज बोल पाई थी कि असफंदयार का हाथ ऐसे नीचे सरकता महसूस हुआ। आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। इतनी हयादार होती तो ये वाहियात फिल्में ना देखती। तो वो सर्द लहजे में कहता इसे बेलिबास कर गया। वो रोती रह गई। असफंदयार, हफ्ता ऊपर हो गया है, मेरी डेट नहीं आई, कुछ करें प्लीज। वो ना मां के लिए रात के आखिरी पहर इसके कमरे में आई तो बिलाशुबा वो हवेली का सबसे शानदार कमरा था। जिस तरह की वो रात शानदार थी, अगर ऐसे कमरे में से मूवी देखने का मौका मिल जाता तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती थी। सदा की शौक मजाज वो लड़की जो आज सिर्फ मौके की तलाश में थी, इस रोज इसे बीजान की जुबानी मालूम हुआ कि किसी मीटिंग के सिलसिले में वो शहर गया हुआ है और आज रात इसकी वापसी मुश्किल ही होगी। ऐसे नूर अफरोज के साथ प्लानिंग करती वो बहुत पुरजोश दिखाई दे रही थी। आज की रात तो ऐश करेंगे, ऐश मूवी देखेंगे, इसके बाद खाएंगे पिएंगे और सुबह तक इस कमरे को छोड़ देंगे। तुम्हारे लाला का गरूर तोड़ना है, आखिर वो अपने कमरे में किसी को जाने की इजाजत क्यों नहीं देते। सुर्खों सफेद चेहरे और फूले फूले रुखसार वाली परीशे को मालूम नहीं था कि वो अपने लिए कौन सी मुसीबत मोल लेने वाली है। अपने दोनों गुलाबी लबों को वहां में एक दूसरे में पेवस्त किए बड़ी बड़ी आंखों को मटका कर वो नूरे को अपना प्लान बता रही थी और इससे 2 साल छोटी नूरे की आंखों में खौफ था। तुम्हें नहीं मालूम, लाला को पता चला तो वो क्या करेंगे। और इसी ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। देख लेंगे तुम्हारे लाला को क्या कर लेना है, धारेंगे शेर की तरह। खबर दूर, अगर आज के बाद कोई मेरे कमरे में आया तो। इसने चेहरे पर संजीदगी सजाए हुए अपनी आवाज को भारी किया और असफंदार की नकल उतारी, जबकि नूर खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये हुई ना बात। अब जैसे डिनर कंप्लीट हो गया, सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाएंगे तो तुम लाला के कमरे में आ जाना, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। खाने पीने की फिक्र ना करना, वो मेरे जिम्मे है। अपना दिल बड़ा करते हुए इसने बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और दोनों अपने हाथ की छोटी उंगली को एक दूसरे में मिलाकर अंगूठों के सिरों को बाहम जोड़े, जिसका मतलब ये था कि पक्का वादा हो गया। अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती। जैसे खाना मुकम्मल हुआ, वो उठकर बीजान के कमरे में चली आई। आदत के मुताबिक वो कुछ देर इनके पास बैठी रही, लेकिन आज बीजान की बातों से ज्यादा इसे बाहर की बरसती हुई बारिश मतवज्जो कर रही थी। बरसात का मौसम वैसे भी अपने साथ कितने हंगामे लेकर आ रहा था, ऐसा मालूम था। बीजान दवा लेकर सो गई तो इनके करीब से उठकर किचन में चली आई। वहां से अपने लिए कोक और चिप्स निकालते हुए इन्हें ट्रे में सजाकर वो असफंदयार खान के कमरे की जाने बढ़ी। सबकी नजर बचाते हुए सीढ़ियां चढ़कर वो इनके कमरे में चली आई तो इसे मालूम था कुछ ही देर के बाद नूर भी वहां पहुंच जाएगी। नूरे की मम्मा इस वक्त इसके कमरे में होती थी, इसलिए नूर को कॉल करके बुलाना तो मुमकिन नहीं था। सो इस सूरत में वो सिर्फ इसका इंतजार कर सकती थी। कमरे में दाखिल होते इसने तमाम चीजों को उछालते हुए बेड पर गिराया और खुद भी उछलते हुए बेड पर गिर गई। कमरे में वही सुकून था, नजाकत, कमरे की हर चीज गोया अपने मालिक के ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत थी। घूम फिरकर इसकी पूरे कमरे का जायजा लेने के बाद वो मूवी लगा चुकी थी। इस वक्त वो लाइट पिंक कलर के ढीले ढाले शर्ट ट्राउजर में मलबूस थी, जो इस 18 साल लड़की के वजूद पर बड़ा जच रहा था। ढीली ढाली शर्ट से जाहिर होते इसके खद्दो खाल निहायत दिल फरेब लग रहे थे। आज वो जिस शख्स के कमरे पर कब्जा जमाए हुए थी, आज इसका चहकना बनता था। अब इसे सिर्फ नूरे का इंतजार नहीं था, इसलिए बार बार बेताब नजरें दरवाजे की जानिब उठ रही थी। तेज रोशनी को बंद करते इसने लैंप की मध्यम रोशनी को ऑन कर लिया। ये तो वो चाहती थी, इसकी हर चीज पर अपना कब्जा, रोमांटिक सा माहौल और बस सुकून। लेकिन इस वक्त इसे मालूम ही नहीं था कि ये सुकून सिर्फ चंद मिनटों का है। अगले कुछ ही वक्त में जो कुछ होने वाला है वो इसकी जिंदगी को यकसर बदल कर रख देगा।
کبھی کبھی اپنے بچپنے میں ہم کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو ہمارے لیے مشکلات کا سبب بن جاتے ہیں. تب ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن بس ایک حادثہ ہماری پوری زندگی کو بدلنے کی حیثیت رکھتا ہے. اور وہ بھی کسی ایسے حادثے کا شکار ہونے والی تھی. کہاں جا رہی ہو تم؟ چہکتے ہوئے سیڑھیاں پھیلانگتے ہوئے نورے کو پیچھے سے آنے والی آواز نے اچھل کر مڑنے پر مجبور کر دیا. پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ ساکت رہ گئی. پھر چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا بھیگا ہوا شخص اسے حیرانگی بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا. لالا. نورے کی آواز ایسے نکلی جیسے اسے یقین نہ ہو کہ سامنے کھڑا ہوا شخص واقعی اسفندیار ہے. جبکہ اسفند نے اپنی آنکھوں کو سکیڑ کر تھوڑا سا چھوٹا کیا اور پھر ذرا سا مسکرایا. لالا کی جان اتنی دیر تک کیوں جاگ رہی ہو؟ عمومی طور پر حویلی کے سب لوگ جلدی سونے کے عادی تھے. ایسا اندازہ تھا کہ وہ جس وقت تک حویلی پہنچے گا سب لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں گے. لیکن نورے کو اس وقت یہاں دیکھ کر اسے حیرت تھی. نہیں، کچھ نہیں لالا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں. وہ جلدی سے دوڑتے ہوئے اس کے قریب سے گزر کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. ہاں، مگر ایک بار اپنے بھائی کو پلٹ کر دیکھتے ہوئے اس نے فاتحہ پڑھ لیا تھا. اسفندیار خان کے کمرے میں موجود پریشے پر حویلی میں سب لوگوں نے بتایا تھا کہ وہ آج گھر نہیں آنے والا. اس کی آمد غیر متوقع تھی. وہ بار بار شکر کرتی جا رہی تھی کہ لالا کے آنے سے پہلے وہ کمرے سے باہر تھی. اب باقی کی کیا سٹوری تھی وہ صبح پریشے کی زبانی سن کر ہی انجوائے کرنے والی تھی. اس لیے اپنے کمرے میں آتے لائٹ آف کر کے دھپ سے بیڈ پر گری اور مسلسل پریشے کے بارے میں سوچتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا. کمرے کے قریب پہنچتے اسے کچھ غیر معمولی شور محسوس ہوا. کمرے کے دروازے پر اس نے ہاتھ رکھا اور دروازہ کھلتا چلا گیا. ابھی دروازہ مکمل نہیں کھولا تھا کہ اپنے کمرے کا منظر دیکھ کر وہ وہیں ساکت کھڑا رہ گیا. نہ جانے کتنے لمبے وہ حیرت اور بے یقینی سے دیکھتا رہا جب ایک جانب سے اسے ملائم سی آواز سنائی دی. اندر آ جاؤ نورے یار، کتنا انتظار کرواتی ہو. اس آواز کو وہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا تھا، جسے سن کر اس کے چہرے کے تاثرات تن سے گئے. سرخ آنکھیں اور سنجیدہ انداز میں اس نے دھاڑ سے دروازہ کھولا اور سامنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی لڑکی کی روح جیسے اچھلتی ہوئی اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ کر کسی کونے میں دبک کر کھڑی ہو گئی. پھٹی پھٹی نظروں اور کھلے منہ کے ساتھ وہ ملک الموت کی طرح وارد ہونے والے شخص کو دیکھ رہی تھی. کتنی دیر وہ سمجھ نہیں پائی کہ اسے کیا رد عمل دینا چاہیے. کھلے منہ کے ساتھ اس شخص کو دیکھتی وہ حیرت اور بے یقینی کا شکار تھی. جو کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ لاک کر کے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائلز کو صوفے کی جانب اچھالتا اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ آج وہ اس لڑکی کی جان نکال کر رہے گا. کمرے میں جا بجا پھیلی ہوئی چیزیں، سامنے چلتی ہوئی مووی، شاید وہ بھی مووی کے سین کی جانب متوجہ نہیں تھا. وہ تو اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی ہمت اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ اس وقت اسفندیار کے کمرے میں پورے حق سے براجمان تھی. جلدی سے خود کو گھسیٹ کر بیڈ کی دوسری جانب سے نیچے اتر آئی اور آنکھوں میں آنسو بھرے جلدی نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن الفاظ جیسے حلق میں اٹک گئے. یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ میں پوچھ سکتا ہوں؟ اس کی کاٹدار آواز کمرے کے در و دیوار سے ٹکرائی اور اپنے خشک حلق کو تر کرتے ہوئے اسے سانسوں کو اندر کھینچا. اس کی اڑی ہوئی رنگت اور کانپتا ہوا وجود دیکھنے کے بعد مقابل نے گردن موڑ کر چلتی ہوئی مووی کو دیکھا. ہیرو اور ہیروئن ایک دوسرے کے بے تحاشا قریب کھڑے تھے. مدھم سے میوزک کے ساتھ وہ دونوں لہراتے ہوئے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے جا رہے تھے. مدھم سی روشنی سے کمرے کا ماحول مکمل طور پر اپنے خمار میں ڈوبا ہوا تھا اور زور سے آنکھیں میچ کر کھڑی ہوئی وہ لڑکی کسی کبوتر کی طرح سامنے آنے والی موت کو غائب کر دینا چاہتی تھی. یہ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. اس نے ہر ایک سے پتہ کر لیا اسفندیار آج گھر آنے والا نہیں تھا، لیکن وہ گھر آ گیا اور اس سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ اس وقت وہ اس کے کمرے میں موجود تھی. یہاں کس کی اجازت سے آئی ہو تم؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا اور پری نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا. مووی کا چلتا ہوا سین مزید ماحول کو گرم کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا. ہیرو نے ہیروئن کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ساڑی کے پردے سے آزاد کرتے ہوئے
جھک کر اس کی گردن پر لب رکھے اور مقابل اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتا ہوا ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا کہ پریشے کے چہرے کی رنگت انار کی طرح جگمگا اٹھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جسم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا ہو۔ اپنی مٹھیوں کو زور سے دبوچے وہ یہاں سے فرار کا راستہ تلاش کر رہی تھی، جبکہ وہ شخص قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ کر نہایت جاذبیت سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ یعنی تم اتنی بڑی ہو چکی ہو کہ اب اکیلے ان چیزوں کو دیکھنے لگی ہو، شاید محسوس بھی کرنے لگی ہو۔ لائٹ پنک کلر کی شرٹ میں اس کے دہکتے ہوئے وجود کو ہاتھوں میں تھام کر وہ اس کی سانسوں کو اٹکا گیا، جبکہ 2 قدم پیچھے ہٹتی وہ دیوار کے ساتھ لگی وہ شخص کے بے تحاشا قریب کھڑا تھا، اتنا قریب کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ لالا میں بس بے ترتیب سے الفاظ کے لبوں سے ادا ہوئے، لیکن بات کو مکمل نہیں کر پائے تھے کہ مقابل نے اس کی کمر کو تھام کر اسے اپنے قریب کھینچا اور وہ کٹی شاخ کی طرح اس کے سینے سے لگی۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، یہ تو اچھی بات ہے کہ تم اس وقت میرے پاس ہو، چلو مل کر ان سینز کو انجوائے کرتے اور پھر ریکریٹ۔ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے وہ اس کی نکلتی ہوئی جان کو مزید مشکل بنا گیا۔ نہیں، مجھے نہیں دیکھنی، میں نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ صاف مکر گئی، بھلا اس شخص کے سامنے وہ کیسے اقرار کر سکتی تھی کہ وہ اتنی رومانٹک چیز دیکھ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ سارے شوق، ساری شوخی کیسے ہوا کے مرغولے کی طرح انہوں نے فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اسے بس یہاں سے نکلنا تھا۔ سو بھری بھری آنکھوں سے اس شخص کو دیکھتے ہوئے التجا کی، مجھے جانے دے، میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اقرار کر رہی تھی، لیکن وہ اب کہاں جانے دے سکتا تھا؟ وہ خود بھی اس کے طلسم میں گرفتار ہو کر اسے مزید زج کرتا جا رہا تھا۔ اس کا مقصد بس یہی تھا، اسے تھوڑی دیر پریشان کرے گا، ڈرائے گا اور پھر کمرے سے بھیج دے گا۔ اس لیے ہلکی پھلکی گستاخیاں کرتے ہوئے چھوٹے موٹے طنز کر رہا تھا۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا، آج کی رات تو تم یہیں رہو گی، ایسے کونے میں کھڑے کھڑے رات گزار دو گی، اور یہ مووی پر چلتا ہوا سین تمہیں 1000 بار دیکھنا پڑے گا میرے ساتھ۔ اس کے دونوں بازوں کو اپنی قید میں کرتا وہ جھک کر اس کی گردن پر لب رکھنے لگا کہ نہ جانے اس لڑکی میں کہاں سے ہمت آئی، وہ جو کافی دیر سے شدید خوف اور دباؤ کا شکار تھی، اس شخص کو اپنے قریب آتا ہوا دیکھ کر خود بے قابو نہیں رکھ پائی اور اپنے ہاتھ کو گھما کر اسے دور دھکیلا ہی تھا کہ اس کا گھومتا ہوا ہاتھ تھپڑ کی طرح اسفندیار کے چہرے پر جا پڑا اور لمحے بھر میں پوری فضا ساکت ہو گئی۔ اپنی سانسوں کو کھینچے منہ کھولے وہ ہکدک اس شخص کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں کا رنگ لمحے بھر میں بدلا۔ زور سے اپنے جبڑے کستے ہوئے وہ اس کی گردن کو دبوچ گیا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ؟ زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ حویلی کا سب سے خوبرو شہزادہ، جس کی ضد اور اکڑ کے قصے ہر زبان زد عام تھے، وہ لڑکی جو اس کے سامنے کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتی تھی، وہ اس پر ہاتھ اٹھا گئی جسے وہ منہ تک لگانا پسند نہیں کرتا، اور یہ چیز اسے ضد میں مبتلا کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، I'm sorry۔ اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے اس نے معافی طلب کرنی چاہی، لیکن اس کے دونوں ہاتھوں کو دبوچ کر پشت پر اوندے منہ بڑی شدت سے اس کے لبوں پر جھکا اور جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ اس کی گرفت میں محبت نہیں تھی، بس ایک جنون تھا اور ایک ضد تھی، جبکہ پریشے کو اپنے لبوں پر جلن کا احساس ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر گئے، اور ان گرتے ہوئے آنسو میں سے فریاد تھی، التجا اور معافی کی درخواست، لیکن وہ اب اس پر رحم کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے جھک کر اسے اٹھاتے ہوئے بستر پر پھینک دیا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور اب اس غلطی کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ بہت بےتاب ہو رہی تھی نا تم میرے کمرے میں آنے کے لیے، اب آ چکی ہو تو وہ تمام حقوق بھی نبھاتے جاؤ جو اس کمرے میں آنے کے بعد تمہیں نبھانے پڑیں گے۔ وہ اس کے لیے کوئی غیر نہیں تھی، چاہے یہ رشتہ جیسے بھی بنا، لیکن آج سے 3 سال پہلے وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی۔ آغا جان کی خواہش تھی اور بڑوں کے درمیان ہونے والے فیصلے پر اس نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا، لیکن اس لڑکی کا ہر وقت چہکنا، شوخ باتیں کرنا اور بچپنا اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ حسین اور معصوم تھی، اس بات سے انکار ممکن نہیں تھا، لیکن وہ جس طرح کا مزاج رکھتا تھا، سنجیدہ، مغرور
اور ذہین وہ ہرگز بھی ایسی نہیں تھی. یعنی کہ اگر ایک آگ تھا تو دوسرا ہوا کا ٹھنڈا ٹھار جھونکا جو ٹھٹھرنے پر مجبور کر دے، اور اسی چیز کی وجہ سے وہ آج تک اس پر اپنا روپ جماتا آیا. مجھے جانے دے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر اس شخص کی شدتوں سے پناہ مانگ رہی تھی. جانے دیتا، اگر تم مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتی. وہ اسے زخمی نہیں کر رہا تھا، سختی نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کا لمس جان لیوا تھا. آہستہ آہستہ اس کے لبوں سے اس کی گردن تک آ کر وہ اس کی سانسوں کو محال کر گیا. اس کا دل دھڑکنا بھول گیا اور پھر اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے اس رات وہ بہک گیا تھا. اپنی ضد میں آ کر اس نے وہ قدم اٹھایا جو شاید وہ کبھی بھی اٹھانا نہیں چاہتا تھا. وہ رات ان دونوں کے درمیان ایسی رات تھی جس نے ان دونوں کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دینا تھا. کمرے میں پھیلی ہوئی لیمپ کی مدھم سی روشنی کو ختم کرتے ہوئے وہ اس کے پورے وجود پر حملہ آور ہوتا ایسے سمیٹ گیا جبکہ سسک کر پناہ مانگتی ہوئی لڑکی کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا. آنکھیں کھول کر اپنی بربادی کو دیکھنا بھی نہیں، سو اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی. ان دونوں میں آغا جان کی جان بستی تھی. ایک حویلی کا خوبرو شہزادہ تھا. ان کا عکس تو دوسرے پریشے حسن تھی. اس کی چہکتی ہوئی گڑیا اور دونوں کے ساتھ ان کا رشتہ بڑا مضبوط تھا. اس کے لیے ان کی رضامندی سے یہ رشتہ بنا، لیکن شگفتہ بیگم کو وہ لڑکی اپنے بیٹے کے لیے ایک آنکھ نہیں بھاتی. ہمیشہ سے انہوں نے اس رشتے سے انکار کیا. اس لڑکی میں خامیاں ڈھونڈتے ہوئے اسے عیبدار ثابت کیا، اور وہ وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے کے ذہن میں بات انڈیل رہی تھی کہ آغا جان نے صرف اپنے مرحوم بیٹے کی امانت کا خیال کرتے ہوئے اسے قربانی کا بکرا بنایا. ایسا نہیں تھا کہ اسے اس رشتے سے کوئی خاص قسم کا اعتراض تھا، لیکن ماں کی باتیں اور پھر اس لڑکی کا مزاج آہستہ آہستہ اسے پریشے سے دور کر گیا. جب تک حسن صاحب زندہ رہے تب تک اس لڑکی کا اس حویلی میں راج تھا. وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، ان کی آنکھوں کا نور. لیکن کار ایکسیڈنٹ میں ہونے والے ایک شدید زخم نے انہیں مزید مہلت نہیں دی. اس سے پہلے کہ وہ اپنی گڑیا کی ساری خوشیوں کو دیکھتے اسے خدا کے حوالے کرتے ہوئے آنکھیں موند گئے، اور ان کی موت کا ایک ایسا صدمہ تھا جس میں غزالہ بیگم پر دکھوں کے پہاڑ توڑ ڈالے. وہ ہر وقت مسکرانے والی شائستہ سی خاتون نہ جانے کیوں آہستہ آہستہ اپنا ذہنی توازن کھونے لگی. سٹریس، ہر وقت کا چڑچڑا پن، غصہ اور ایک عجیب سی بے چینی نے انہیں خاصا مریض بنا دیا. حویلی والوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ نہیں پائے اور 2 سالوں سے بس ایک کمرے کی ہو کر رہ گئی. حتیٰ کہ انہیں اپنی بیٹی کے بارے میں بھی معلوم نہیں تھا. وہ کیا کرتی ہے، اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے. ایک ماں کی طرح وہ کبھی بھی ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھا پائی. کبھی انہیں لوگوں کے درمیان بات چیت کرنی نہیں آئی. وہ چند لوگوں کو دیکھ کر اس قدر گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی کہ انہیں اٹھ کر اپنے کمرے میں جانا پڑتا، اور آہستہ آہستہ حویلی والوں نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا. لیکن ان کی بیٹی کبھی بھی ان کی موجودگی کو فراموش نہیں کر سکتی تھی. وہ ہر رات ان کے پاس لیٹی رہتی، ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان سے شیئر کرتی. لیکن اگر کبھی کوئی بڑا مسئلہ ان سے بیان کرنے کی کوشش کرتی تو وہ بری طرح بھڑک اٹھتی اور اس پر الزام لگا کر اسے کمرے سے نکال دیتی، اور یہ چیز بھی اس کی عدم اعتمادی کا باعث بن گئی. وہ رات ایک سیاہ رات تھی، ایسی رات جس کا اسے تصور بھی نہیں کیا. تمام تر شدتیں اس کے وجود میں انڈیلنے کے بعد وہ شخص منہ لپیٹ کر کروٹ بدلتے سو گیا، جبکہ اپنے کمرے تک آتے آتے اس نے جو پہاڑ خود پر ٹوٹتا ہوا محسوس کیا تھا اسے وہی جانتی تھی. وہ شخص اس کا شوہر تھا، اس کے نکاح میں تھی. ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی گناہ تھا، لیکن ہاں سزا کے طور پر اسے قریب کرنا، اپنے خمار میں ڈوب کر وقت سے پہلے سے رون دینا، یہ چند ایسی باتیں تھی جنہوں نے اسے توڑ کر رکھ دیا. اگلے 2 دنوں تک وہ بخار میں پھنکتی رہی. آغا جان پریشان تھے. بی جان اس کے پاس بیٹھی بار بار اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھ رہی تھی، لیکن وہ خاموش تھی، بالکل چپ. پورا جسم تکلیف سے ٹوٹتا رہا. ذہنی دباؤ ایسا تھا کہ وہ کسی سے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی. نورے جس کے ساتھ وہ ہر وقت کھیلتی اور چہکتی رہتی، اس نے نورے کے پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتایا، اور آہستہ آہستہ خود کو سمجھاتے ہوئے تقریباً 3-4 دنوں کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو
हवेली वालों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट नमूदार हुई। यूं लग रहा था जैसे इस शख्स को कोई परवाह नहीं है। वो यूं समझते कि इसने जो कुछ किया वो बिल्कुल दुरुस्त था। ना वो लड़की इसके कमरे में आई, ना इसे थप्पड़ मारते इसने इसके साथ जिद लगाती, और ना अपना हक इस्तेमाल करता। ऐसे लग रहा था कि इसने जो कुछ किया इस लड़की की अकड़ को तोड़ने के लिए वो बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे यहाँ मर्द हजरात इस बात को मामूली समझते हैं। इन्हें लगता है कि औरत का मुंह बंद करने का वाहिद तरीका यही है जिसे इस्तेमाल करके वो सारे काम सुधार सकते हैं। हालांकि इन्हें मालूम नहीं होता कि जब औरत की उम्मीद, मान और भरोसा टूट जाता है तब इसके अंदर जन्म लेने वाली नई औरत के लिए सबसे पहले काबिल नफरत वही शख्स बन जाता है जो इसे तोड़ने का सबब बना। इस शख्स की मौजूदगी में इसने हवेली में इधर उधर जाना छोड़ दिया। जब इसे मालूम होता कि अस्फंद्यार मौजूद है वो इस रास्ते को ही छोड़ देती, हत्ता कि वो इसका सामना भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन नहीं जानती थी कि मुकद्दर एक बार फिर इसे घुटनों के बल गिराने वाला है। एक बार ढके छुपे लफ्जों में इसने इस बात का तज़किरा अपनी माँ से करना चाहा। वो आहिस्ता आहिस्ता इन्हें इसके मुतालिक बताने लगी और गजाला बेगम ने सख्ती से इसका मुंह दबोच लिया। तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारी वजह से हर एक से जिद लगा लूं? ये लोग मुझे हवेली से निकाल देंगे सिर्फ इसके लिए कि हसन मेरे पास नहीं रहे। इनके अंदेशे बस एक ही बात पर आकर अटक जाते और वो बेबसी से अपनी माँ को देखती रह गई। नरमी से इनका हाथ अपने चेहरे से हटाकर इसने भरी भरी आंखों से इन्हें देखा और फिर उठकर कमरे में चली गई। खुदा के अलावा कोई नहीं था जिससे वो इस बात का तज़किरा करती, और ये बात भी इसे अंदर से तोड़े जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी तबीयत बहाल होती गई। ऐसे लगा कि एक स्याह रात ये हादसा फरामोश कर देना चाहिए। शायद यही इसके लिए बेहतर है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। 2 दिनों से रहने वाली खराब तबीयत इसके ज़हन में न जाने कौन कौन से अंदेशे भर रही थी। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी बल्कि बालिग लड़की थी जिसे मालूम था कि इस सब के बाद अब कौन सी मुश्किलात इसके अंदर सर उठा सकती हैं। किचन में जाते अजीब सी खुशबू इस पर हावी होती जाती। खाने के सामने बैठते ऐसे यूं लगता जैसे खाना खुद ब खुद इसके मुंह में ठूंसा चला जा रहा है। इसके पास कोई रास्ता नहीं था, वो क्या करती? इसे मालूम था कि किसी को जरा भी भनक लगी तो हवेली में ऐसा कोहराम बर्पा हो जाएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसा हंगामा जो इसकी बुनियादों को हिला कर रख देगा। नेट से इसने हर वो चीज सर्च कर ली जो इसके अंदेशों को सच साबित कर सकती थी। इस रोज कॉलेज से वापसी पर इसने ड्राइवर को घर वापस भेज दिया, ये कहकर कि इसे थोड़ी देर लगेगी और फिर वो खुद ही हवेली आ जाएगी। वो एक अनजान डॉक्टर के पास गई कि अनजान हॉस्पिटल में ऐसे वहां से अपने टेस्ट करवाने थे। इसके साथ जो कुछ हो रहा था वो इन तमाम बातों की मालूमात हासिल करना चाहती थी। डॉक्टर कुछ देर के लिए इसके तमाम टेस्ट की रिपोर्ट्स देखती रही और फिर सर उठाकर इसे देखा। इसे कॉलेज यूनिफॉर्म में देखकर इनके अंदर अजीब से सवाल उभरे। इनकी आंखों में भी एक अजीब सी हकारत थी और फिर इन्होंने वो तमाम रिपोर्ट्स इसके सामने मेज पर रख दी। आप माँ बनने वाली हैं, आपके अंदर तकरीबन 2 हफ्तों से हमल है। और वो धक से रह गई, यानी इसके अंदर जो शक उभर रहा था इस पर यकीन की मोहर लग गई। अपने डुबडुबाती हुई आंखों के साथ इसने डॉक्टर खदीजा को देखा। इसका कोई हल है? इसके लब मुसलसल कांप रहे थे और डॉक्टर खदीजा ने गुस्से को अपने अंदर डुबाते हुए इसे घूरा। ये सब कुछ अपनी अयाशियां करने से पहले सोचा करें। कॉलेज आपको माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं और यहाँ आप आकर गुल खिलाती हैं और फिर अपने आप को गुल खिलाए को ख़त्म भी करना होता है। अधेड़ उम्र की डॉक्टर खदीजा कलर दांत पीस कर रह गई। उठते हुए इसने हाथ बढ़ाकर फाइलें उठा ली। पहली बात तो ये है कि मैंने यहाँ आकर कोई अय्याशियाँ नहीं की। इस बच्चे का बाप मेरा शौहर है जिनके साथ मेरा निकाह हो चुका है। एंड मैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जब तक हॉस्पिटल से बाहर आई इसकी आंखों से आंसू मतवातर बह रहे थे। वो नहीं जानती थी कि एक बार फिर इसे इस शख्स का सामना करना पड़ेगा। वो क्या कहेगा, इससे अपनी गलती का एहसास होगा या नहीं। लेकिन ये चीज इसके मुस्तकबिल पर, इसकी जिंदगी पर बड़ी असरअंदाज हो सकती थी। कॉलेज से वापस आने के बाद फटते हुए सर के साथ वो सीधा अपने कमरे में गई और शाम तक कमरे से बाहर ही निकली। हत्ता कि इसने रात का खाना भी अपने कमरे में मंगवा लिया। 6 निवाले लेने के बाद वो दोबारा लेट गई।
रो रो कर इसने अपनी आंखों को सुर्ख कर लिया। बस एक सवाल था जो उसके जहन की स्क्रीन पर गर्दिश करता रहता, अब क्या होगा? और इसका जवाब इसके पास मौजूद ही नहीं था। इस रात एक बार फिर इसने वही कदम उठाया जो उठाने के मुतालिक इसने सोचा भी नहीं था। एक बार फिर ऐसे शख्स का सामना जिसका सामना वो करना नहीं चाहती थी। वो इसे बताना चाहती थी इस गलती के मुतालिक जो करने के बाद वो इसे बेयारो मददगार छोड़ गया। आखिर इसका हल भी तो इसी के पास होना चाहिए था। कमरे के दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने इसे लैपटॉप से सर उठाने पर मजबूर किया। यस, इसे अंदाजा नहीं था कि इस वक्त कौन होगा, कोई मुलाजमा या इसकी माँ, लेकिन आने वाले वजूद ने इसे हैरान किया। वो इस वक्त क्या हो सकती थी वो सोच भी नहीं सकता था। काफी देर से देखता रहा। ऊंची पोनी टेल, ढीली ढाली शर्ट और ट्राउजर, चेहरे पर खौफ नहीं था लेकिन कुछ था जो बहुत अजीब था। मुरझाई हुई रंगत और खुश्क लब। लैपटॉप साइड पर रखते हुए वो फौरन बेड से नीचे उतरा। तुम यहाँ? क्या हुआ है? अच्छा खासा हैरान हो रहा था जबकि वो सर उठाकर बदस्तूर इसकी आंखों में देखती रही और फिर हाथ में पकड़े हुए रिपोर्ट्स इसके जाने बढ़ा दी। कुछ चौंकते और हैरान होते हुए इसने वो रिपोर्ट्स पकड़ी और खोले बगैर इसे देखता रहा। मैं माँ बनने वाली हूँ। इसका इंकिशाफ अजीब था। मुकाबिल कितनी देर कुछ बोल नहीं पाया और फिर हाथ में पकड़ी हुई रिपोर्ट्स को बेड पर उछालते हुए बालों में उंगलियां चलाते हुए मुड़ा। देखते हुए भी महसूस हो रहा था कि ये इंकिशाफ इसके लिए भी खासा अजीब है। काफी देर के बाद खुद को नॉर्मल करते हुए वो एक बार फिर पलटा। तो माँ बनने वाली है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अपने सीने पर बाजू लपेटते हुए वो इसी जिद और अकड़ से बात कर रहा था और इसने आगे बढ़ते हुए बड़ी हिम्मत करके इसके सीने पर हाथ दे मारा। वही जो मेरी माँ बनने से पहले किया था। जुर्रत दिखाएं या फिर मुझे अपनी इस बुज़दिली से निजात दिलवाएं। वो पहला दिन था जब असफंदयार के सामने एक बीवी नहीं बल्कि एक माँ खड़ी थी। इस रोज वो जरा भी इसे खौफजदा नहीं थी। वो काफी देर हैरत से इसे देखने के बाद वो लबों का कोना खींचकर मुस्कुराया। वो इसके पहलू में जमकर खड़ा हो सकता था। आगा जान को ये कह देता कि वो रुखसती चाहता है या कुछ भी करके इसकी इज्जत बचा लेता, लेकिन कम से कम अपने गुरूर को इस लड़की के सामने नहीं तोड़ना चाहता था। अंदर से इसे यकीन था कि इसकी मदद करेगा, इसके साथ खड़ा होगा, लेकिन इसे बाजू से घुमाते हुए अपने साथ लगाकर वो इसके कान के करीब झुका। इस सबसे निजात कैसे हासिल करनी ये तुम जानो और तुम्हारे काम। अब तुम जा सकती हो। वो सोच भी नहीं सकती थी वो शख्स इतना गिरा हुआ होगा, इतना बुज़दिल के इनके हवेली के मर्द बहादुरी में मशहूर थे। इसका आका जान गांव के बेबस और बेयारो मददगार लड़कियों की जिंदगी के फैसले किया करते और यहाँ इसकी जिंदगी एक हवेली के होने वाले वारिस के हाथों बर्बाद हो चुकी थी। बड़ी बड़ी आंखों के साथ वो मजबूत कदम उठाते कमरे से बाहर निकली और धार से कमरे का दरवाजा बंद करके अपनी आंखों से आंसू साफ करते सीढ़ियों की जानिब गई। रात के इस पर रोते हुए सीढ़ियों से उतरकर वो अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। इसे नफरत थी इस असफंदयार खान से जिसके नाम इसके वजूद और शायद इसकी पेट में पलते हुए इस लोथरे से जिसकी बल्दियत में असफंदयार खान का नाम लिखा जाता। कुछ लोगों पर ये कहावत बिल्कुल परफेक्ट आती है, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। और इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर शगुफ्ता बेगम ने तो एक हंगामा खड़ा कर दिया। इन्होंने अपने बेटे को बचाते हुए इस पर इल्जाम लगा दिया कि रात के आखिरी पहर इन्होंने इसे अपने बेटे के कमरे से निकलते देखा, जो हवेली के असूलों के खिलाफ है। वो दम साधे ने देखती रह गई और फिर इसने गर्दन मोड़ कर असफंदयार खान को देखा, जो खुद भी कुछ हैरान नजर आ रहा था। इन दोनों के पास इस सवाल का जवाब नहीं था और आगा जान वर्ता हैरत में डूबे इन्हें देख रहे थे। ये सब क्या है बरखुरदार? क्या जो कुछ तुम्हारी माँ कह रही है वो सच है? बिलाखिर इन्होंने पूछ ही लिया और बगैर कोई जवाब दिए इधर उधर देखता वो अपने नाश्ते की जाने मतवज्जो हो गया। मैं तो पहले ही कहती थी कि इस लड़की के अंदर अजीब सी आग भरी हुई है। मेरे बेटे के कमरे में रात के इस पहर जाना, कोई काम करने वाला कुछ साल रुक जाए, रुखसती हो जाएगी। वो मुसलसल इसकी तजलील कर रही थी। इन्हें आज तक सिर्फ मौका चाहिए था इसके बारे में बात करने का, और आज ये मौका इन्हें धड़ल्ले से मिल गया। इन्होंने रात न जाने किस तरह सब्र के साथ गुजारी और दिन चढ़े ही
انہوں نے وہ الزامات بھی اس کی ذات پر لگا دیے جو لگائے جانے کے قابل ہی نہیں تھے۔ سب لوگ خاموشی سے ساکت بیٹھے ہوئے تھے جب اپنی کرسی دھکیلتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس کر دیں تائی امی، آپ کا بیٹا دودھ میں دھلا ہوا نہیں ہے جس کی شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے آپ کسی کی بیٹی کو داغدار کر رہی ہیں۔ اس روز پہلی مرتبہ اس شوق اور چہکتی ہوئی لڑکی کا سنجیدہ مزاج دیکھا۔ حویلی والوں نے، اس شخص نے بھی چائے پیتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بلا شبہ وہ شاندار قد و قامت اور بہترین پرسنالٹی رکھتا تھا، لیکن پرسنالٹی، ذہانت اور دلیری کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اور یہ بات وہ بہت پہلے تسلیم کر چکی تھی۔ ایک تو تمہاری غلطی اور دوسرا تم زبان لڑا رہی ہو۔ اب دیکھ رہے ہیں آغا جان اس کی حرکتیں، انہیں تو گویا آگ ہی لگ گئی اس کے لہجے سے۔ وہ کہاں عادی تھی اتنی بات کی، اور پھر ان کے ہونے والی بہو ان کے ساتھ زبان لڑائے؟ ناممکن۔ ضیاء صاحب بھی خاموشی سے ان سب کی باتیں سنتے رہے۔ میں خود پر کیوں الزامات برداشت کروں گی؟ میں نے کچھ غلط کیا ہے اور نہ اسے تسلیم کر چکی ہوں۔ رات کے اس پہر میں آپ کے بیٹے کو بتانے گئی تھی کہ جو داغ وہ کسی کی بیٹی کی زندگی میں لگا چکے وہ اب حقیقت کا روپ دھاڑے اس کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے۔ میز پر بیٹھے ہوئے کوئی بھی شخص اس کی بات سمجھ نہیں پایا سوائے اس ایک شخص کے جس نے بےتاب ہو کر پہلو بدلا۔ وہ چاہتا تھا وہ چپ کر جائے، لیکن اس روز وہ رکی نہیں۔ اس نے آغا جان کے سامنے ساری حقیقت کو کھول کر رکھ دیا۔ وہ ماں بننے والی، اور یہ انکشاف ایک ایسا انکشاف تھا جس نے ہر ایک کے دماغوں کو کھول جانے پر مجبور کر دیا۔ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ معاملہ اس حد تک بگڑ سکتا ہے۔ آغا جان نے گردن موڑ کر ایسے دیکھا۔ ضیاء صاحب ایسے ہی دیکھ رہے تھے اور اپنے چہرے کے تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ ایسے سر اٹھا کر ان دونوں کی جانب دیکھا۔ میں جلد سے جلد رخصتی چاہتا ہوں، آپ سب لوگ رخصتی کی تیاری کریں پلیز۔ اس کے پاس شاید اور کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ وہ کیسے ان کی نظروں کا سامنا کرتا، کیا جواب دیتا؟ سو بات کے درمیان سے نکلتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا، اور سب لوگ یوں خاموش تھے جیسے ان کے منہ سے زبان ہی کھینچ کر نکال لی گئی ہو۔ شگفتہ بیگم کے تو دونوں ہاتھ سر پر پڑے تھے۔ اجی ان کے بیٹے کا قصور ہی کیا ہے؟ یہ لڑکی خود ان کے بیٹے کے پاس گئی اور اب الزام بھی سارا اسی پر۔ ہوتی ہیں کچھ عورتیں، عورت ہو کر بھی کسی عورت کو دکھ نہیں سمجھ سکتی، بجائے اس کے کہ وہ اپنے بیٹے کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ جڑ دیتی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پتلی گلی سے نکالنا چاہا، لیکن یہ بات اتنی آسان نہیں تھی۔ آغا جان بھی معاملے کو کسی سنگینی کو سمجھتے ہوئے خاموشی اختیار کر گئے۔ یہ تو صد شکر کہ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، ورنہ نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ حویلی پر ایسا طوفان آتا جو سمٹنے کا نام بھی نہ لیتا۔ گھر کے بڑوں نے یہی فیصلہ ہوا کہ 2 ہفتوں کے اندر اندر ان دونوں کی رخصتی کر دی جائے گی، اور اس بار بھی اس لڑکی سے کسی نے پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا وہ رخصتی کے لیے رضامند ہے یا نہیں، یا جو بیت چکا ہے اس کے بارے میں سب کی کیا رائے تھی۔ آخر کوئی نہ کوئی سزا تو اس شخص کے لیے بھی بنتی تھی نا جو اس سب لوگوں میں مہان بن گیا۔ ایک یتیم اور ایک بے سہارا لڑکی کو رخصت کروا کر اپنی زندگی میں شامل کرا تھا۔ بطور مرد اس کے سارے عیبوں پر پردہ پڑ گیا، اور قید مسلسل کی سزا اسی لڑکی کو سنا دی گئی جو ہفتے یوں تیاریوں میں گزرے کہ کسی کو کانوں کان بھی خبر نہیں لگی۔ لیکن شگفتہ بیگم نے اسے ان تیاریوں میں شامل نہیں کیا تھا۔ وہ ان کی بیٹی، ان کا شوہر اور کبھی کبھار غزالہ بیگم کو بھی ساتھ لے کر جاتے، لیکن ایک بار بھی کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ اگر وہ چاہے تو اپنی مرضی سے کچھ خرید لے۔ ہاں، اور آغا جان اور بی جان نے کہا تھا کہ اسفندیار سے کہیں گے کہ تقریبات میں پہنے جانے والے جوڑے وہ دونوں جا کر اپنی مرضی سے بنوا لیں، لیکن اس شخص کے ساتھ جانے سے بہتر تھا کہ وہ زہر کھا کر مر جاتی، اور ویسے بھی اس کے ارادے کچھ اور تھے۔ وہ تو کچھ سوچ چکی تھی کہ اس کی بھنک کسی کو بھی نہیں لگنے دینا چاہتی تھی۔ اسے خود پر بیتی ہوئی ہر ایک پریشانی کا بدلہ چاہیے تھا۔ ان لوگوں نے اس کے حق میں آواز نہیں اٹھائی، اس معاملے کو دبا کر اسے قربانی کا بکرا بنا دیا، اور اس کا بھی حق بنتا تھا کہ وہ خود اپنے لیے سٹینڈ لیتی، چاہے زندگی جس بھی راستے پر نکلتی۔ بس اس نے سوچ لیا، اب اسے وہی کرنا تھا جو اس کا دل چاہتا اور جو وقت کی ضرورت تھی۔ اس کے ہاتھوں پر اس شخص کے نام کی مہندی لگی، اور یہ مہندی بھی اسے ایک سزا لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جگمگاتا ہوا اسفندیار خان کا نام یوں تھا جیسے اس کی لکیروں کو مٹا رہا ہو، ایک چھاپ جو زبردستی اس کے ہاتھوں پر لگا دی گئی ہو۔
آج سے چند ماہ قبل اگر وہ اس کی دلہن بننے جا رہی ہوتی تو لاکھ خوف اور دباؤ کے باوجود وہ چہکتی شوخ لباس پہن کر شوخ رنگوں میں نہا جاتی، خود کو خوش قسمت تصور کر رہی ہوتی کہ وہ شخص جو ہر ایک کے لیے مرکز نگاہ ہے سے دستیاب ہو چکا ہے۔ لیکن اس بار ایسا نہیں تھا۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھا رہا، دل فریب نگاہوں سے اسے گھورتا رہا اور پھر اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ اب تو آفیشلی طور پر میری مسز بننے جا رہی ہیں محترمہ، تو اب ذرا چہرے کے تاثرات بھی بدل لیں، تھوڑا مسکرانا تو بنتا ہے۔ آنکھ کا کونا دبا کر وہ دل فریبی سے مسکرایا اور وہ دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ یہ خوشی، یہ مسکراہٹ اسفندیار خان کے چہرے پر ہونی نہیں چاہیے تھی جو نظر آ رہی تھی، اور ہلکا سا مسکراتے ہوئے سر جھکا کر اس نے گویا اس شخص کو مطمئن کر دیا۔ وہ دوسرا دن ہنگاموں سے بھرا ہوا تھا، پوری حویلی رنگ برنگے رنگوں سے جگمگا رہی تھی۔ یہ رنگ اتنے دل فریب تھے کہ ان کی دل فریبی جان لیوا ثابت ہو جاتی۔ عروسی لباس میں وہ معصوم سی کم عمر لڑکی خود کو آئینے میں دیکھ کر گویا نظروں سے ہی اپنی بلائیں لے رہی تھی۔ وہ لگی اتنی حسین رہی تھی، بڑی بڑی آنکھیں جنہیں ہیوی میک اپ نے مزید قاتلانہ لک دے دی، گلابی لب جو سرخیوں میں لپٹ کر اور بھی جان لیوا ہو گئے، پورا وجود خوشبو میں ڈوبا ہوا تھا۔ رنگ اور خوشبو نے کہا امتزاج، اور آج وہ مکمل طور پر اس شخص کی دسترس میں ہونے والی تھی جو پہلے، بہت پہلے سے اسے اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ جالی دار گھونگھٹ میں وہ اسفندیار خان کے نام ہو کر اس تقریب کا حصہ بنی۔ سج دھج کر چلتی وہ اسٹیج تک آئی۔ ایسے ہر طرح کے مہمان تھے، بزنس کولیگز، بڑے بڑے نام، مقابل نے انہیں اس کا ہاتھ تھام کر سہارا دیتے ہوئے اسٹیج پر کھڑا کیا اور پھر شاندار ہوٹنگ کے دوران اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ دل فریب رنگوں سے مزین چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، اور اس روز بھی وہ اقرار نہیں کر رہا تھا کہ وہ بے تحاشا حسین لڑکی۔ آج سے پہلے بھی اس کے حسن اور معصومیت سے انکار ممکن نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کر سکتا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ جانے کتنی دیر اسے دیکھتا رہا۔ تمام رشتہ دار ارد گرد جمع تھے تو وہ سنجیدہ تاثرات سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر سب کی جانب پلٹی، اسے مسکراتے ہوئے آغا جان کو دیکھا۔ ضیاء صاحب کندھوں پر شال جما کر بیٹھی ہوئی، غزالہ بیگم طنزیہ نگاہوں اور کاٹ دار تاثرات لیے شگفتہ بیگم۔ باری باری سب کو دیکھنے کے بعد اس نے مڑ کر اس شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس بار اس کی آواز تھوڑی سی بلند ہوئی۔ میوزک کو کم کر دیا گیا۔ دلہن کچھ کہنا چاہتی تھی، اسے فوراً مائک لا کر دے دیا گیا۔ اسفندیار کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ سب لوگ چمکتی ہوئی نگاہوں سے مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ انہیں لگا وہ ضرور آغا جان کا شکریہ ادا کرے گی، اپنے بڑوں کا، اپنے بابا کو مس کرے گی، اور پھر اسفندیار کے ساتھ کے لیے خود کو خوش نصیب ٹھہرائے گی۔ مائک سے اس کی ملائم سی آواز ابھری۔ سب لوگ اس کی جانب متوجہ تھے۔ میں رخصتی نہیں چاہتی آغا جان، میں آج اتنے لوگوں کے درمیان اسفندیار خان کو مسترد کرتی ہوں، اور میرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے ان سے طلاق چاہیے۔ حویلی کی چھت دھڑام سے ان اپنی بنیادوں پر جا گری۔ ماں یقین اور عزت کی اونچی پگڑی کچل کر قدموں میں رون دی گئی۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ اسفندیار خان کو نہ جانے کتنی دیر لگی اس کی بات کو سمجھنے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، لیکن اپنی بات جاری رکھی۔ اس بات کو تسلیم کر چکا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور یہ بچہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ میں اس کے ساتھ زندگی کا آغاز کروں گی، لیکن اب اگر مجھے اپنے نام کے ساتھ اس شخص کا نام نہیں چاہیے جو مجھے بھیک کی طرح لگتا ہے، سو آج اس شخص کو اور اس کی رخصتی کو مسترد کرتے ہوئے میں درخواست کرتی ہوں کہ مجھے جلد سے جلد اس نام سے آزادی دی جائے۔ صرف تذلیل اور حیرت تھی کہ اس شخص کے چہرے پر بے یقینی اس روز ہار کی صورت میں جو تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا گیا، اس کا کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آغا جان کے لڑزتے انہوں نے درخواست کرنی چاہیے۔ ضیاء صاحب سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے رہے۔ غزالہ بیگم مضطرب ہوئی، لیکن اسے کسی کا خوف نہیں تھا، رتی برابر بھی۔ اپنے عروسی لباس کو سنبھالتے ہوئے وہ اسٹیج سے اترتی چلی گئی۔ اس کی عزت نفس کو کچل دینے کا سب سے شاندار بدلہ یہی تھا۔ شہر بھر میں باتیں بنائی گئی، ان کے خلاف باتیں ہوئیں۔ ہر ایک کو معلوم ہو گیا کہ اس کے پیٹ میں اسفند کی اولاد پل رہی ہے۔ اس نے خود ہی سب کو بتا دیا، کوئی گناہ نہیں تھا جسے وہ چھپاتی پھرتی، یا پھر کل کو یہی چیز اس کے کردار پر انگلی اٹھائے جانے کا سبب بنتی۔
इस रोज कमरे की हर चीज को जमीन बोस करते हुए वो शख्स चीखते हुए घुटनों के बल बैठा। इसका चेहरा सुर्ख था, अंदर की वहशत की इससे सूरत भी कम नहीं हो रही थी। वो हर एक चीज का पहले ही इंतजाम कर चुकी थी। गजाला बेगम को इसे साथ जाने पर कायल कर रखा था। इस साथ स्टेज से उतरकर वो हवेली नहीं गई, बल्कि बाप के खरीदे हुए इस फ्लैट पर मुंतकिल हो गई, जिसके बाप ने अरसा पहले इसकी सालगिरह पर इसके नाम कर दिया था। वैसे अपनी जिंदगी यहीं से शुरू करनी थी। इन लोगों के दरमियान रहकर वो फिर से एक सवालिया निशान नहीं बन सकते थे। 2 दिनों तक आगा जान की जानिब से मुसलसल दबाव था। इर्द गिर्द जाने वाले लोग, हत्ता कि हर एक शख्स यही चाहता था कि असफंदियार खान इसे तलाक दे दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। बस इस एक हफ्ते ने सब कुछ बदल दिया। आगा जान बिस्तर की होकर रह गए। जिया साहब की अकड़ टूट गई। शगुफ्ता बेगम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, और वो शख्स जो रात दिन सिगरेट सुलगाए अपने कमरे में रहता, क्या इससे बड़ी कोई तजलील हो सकती थी? हरगिज नहीं। इसका दिल नहीं चाहता था कि वो इसे मार दे, इसे खत्म कर दे, इससे नफरत करे, लेकिन इसका फैसला अटल था। इसी एक हफ्ते के अंदर अंदर वो वहां से निकल गया, और शायद इसी में इसकी भलाई थी, इसका हवेली से चले जाना। इन सारी फजाओं को कहते हुए वो बैरून मुल्क चला गया, इख्तिताम या एक नए आगाज के लिए। 5 साल बाद गुलाबी कामदार आंचल के हाले में मासूम चमकते हुए चेहरे के साथ कंधे पर शॉल रखे वो अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ यूनिवर्सिटी से सलाम बाहर निकली। गाड़ी और ड्राइवर के साथ बिल्कुल तैयार खड़े थे करते हुए वो फ्रंट सीट पर आ बैठी, और साइम ने गर्दन मोड़कर ऐसे मुस्कुराते हुए देखा। पिछली सीट पर बैठी हुई अरीशे अपनी 2 पोनियों और मासूम सी गुलाबी रंगत के साथ आगे को झुकी, और इसने भी गर्दन मोड़कर बारी बारी इनके दोनों गालों पर अपने लब रखे। कैसी है मेरी जान? इनके लहजे से मोहब्बत टपक रही थी। मैं ठीक हूँ मम्मा, मैं आपको मिस कर रही थी। 4 साला अरीश की मुलायम सी मासूम आवाज इसकी रूह को सरशार कर गई। अपने हाथ में पकड़ी हुई चॉकलेट्स खाते हुए वो हल्की फुल्की बातचीत अपनी माँ से कर रही थी। कुछ देर इनसे बातें करने के बाद इसने साइम के जानिब तवज्जो दी। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ड्राइवर साहब और साइम ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए हल्का सा सर झुकाया। वो इसका खालाजाद था। 10 बार मना करने के बावजूद भी वो इसे लेने के लिए आ जाता। कोई भी काम होता तो सबसे पहले वहां पहुंचा होता। वो भी इसे तंग करने के लिए ड्राइवर कह दिया करता। वो भी खुशदिली से इस लक़ब को तस्लीम कर लेता। आज उसकी बेटी की 4थी सालगिरह थी। अपने छोटे से घर पर इसने खूबसूरत सी पार्टी रखी हुई थी। ये शाम मुकम्मल तौर पर इसकी बेटी के नाम थी। पिछले 4 सालों में हर दिन, हर पल, हर लम्हा इसकी बेटी के नाम था, लेकिन इसकी सालगिरह वो बड़े एहतमाम के साथ मनाया करती। जिंदगी के इन 5 सालों में बहुत कुछ बदला। इसने पलट कर भी हवेली नहीं देखा था, लेकिन हवेली वालों से इसका रिश्ता कभी भी नहीं टूटा। सवाई शगुफ्ता बेगम के बाकी सब लोग इसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हुए थे। 3 वर्ष पहले बीजान का इंतकाल हो गया। यह सदमा भी इसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। आगाजान आप पहले सदर ज़ईफ हो चुके थे। वीकेंड पर वो इन्हें अपने पास बुला लेती। 2-3 दिन वो इसके पास से रहते और फिर चले जाते। जिया साहब ने इसे कितनी बार ऑफर की कि वो ऑफिस को ज्वाइन कर ले, लेकिन इसने हमेशा सलीके से मुस्कुराकर माजरत कर ली। ऐसे अपने ताया पर पूरा भरोसा। अगर वो सब कुछ देख रहे थे तो वो चाहती थी वही देखें। नूरे और इसकी दोस्त आने वाले वक्तों में मजीद गहरी हो गई। कभी कभी एक होल से निकलने में हमें बड़ी देर लगती है, हालांकि वो खुद साख्ता होल जब तोड़कर हम अपने लिए स्टैंड लेते हैं, तब दुनिया लाख बातों के बावजूद हमारे वजूद को तस्लीम करती है। 1 साल 2 साल, लेकिन बिलाखिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हें मानना पड़ता है, और इसने भी ये करके दिखाया था। आज वो मसरूर थी। इसकी बेटी हवेली वालों की जान थी, लेकिन आज तक वो कोशिश के बावजूद ऐसे नहीं बता पाए कि 5 साल से बैरून मुल्क की फिजाओं में बैठा हुआ शख्स इसका बाप है। अगर पूछने की कोशिश भी करती तो वो इसकी बात को टाल देती, लेकिन नहीं जानती थी कब तक टालती रहेगी। पिछले हफ्ते में इसे सुनाई दिया वो शख्स वापस आने का इरादा कर चुका है, लेकिन इसकी बला से इसे कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो आए जाए, जहां दिल करे रहे। अगर इसने असफंद खान के कागज को फाड़ दिया था तो अब दोबारा यह मुमकिन था कि इसकी जिंदगी की डायरी में कभी शामिल ना होता। वो शाम बड़ी दिलकश शाम थी।
سوائے شگفتہ بیگم کے گھر کے سبھی افراد اپنی گڑیا کے برتھ ڈے میں موجود تھے اور بڑی سی فیری ٹیل فراک پہنے وہ اپنے بھورے سنہری بالوں اور بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ ادھر ادھر چہکتی پھر رہے تھے۔ ایسے سارے نقوش اپنے باپ کے لیے سرخ سفید رنگت ماں کی طرح تھی اور باتیں کرتے ہوئے بھی اس میں اسفندیار خان کی جھلک دکھائی دیتی۔ اس شام کی تھیم اور نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ایک گرے کلر کی شفون ساڑی پہن رکھی تھی جس میں اس کا وجود بہت دلکش لگ رہا تھا۔ وہ پہلے زیادہ سوبر نظر آتی۔ یونیورسٹی میں 2 مضامین پڑھاتی تھی، اس کے پاس اعتماد تھا، وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل ہو چکی تھی۔ اس سے معلوم تو تھا کہ وہ شام بہت امپورٹنٹ اور خوبصورت شام ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ جادوئی شام ہے، ہلا دینے والی شام ہے۔ اگر اس بات کا یقین اسے تب آیا جب اس نے داخلی دروازے سے اس شخص کو اندر آتے دیکھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، حالات نے اسے بدلا لیکن چہرے کی سنجیدگی اور مغروری میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ بلیک شلوار قمیض میں سلیقے سے بال بنائے، ہلکی سی بڑی ہوئی شیو اور آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے، وہ دراصل داخل ہوا اور زندگی کی 30 بہاریں دیکھ چکا تھا اور عمر نے اسے پہلے سے زیادہ سنجیدہ بنا دیا۔ سب لوگ حیرت اور بے یقینی سے پلٹ کر ایسے دیکھتے رہے کہ کاٹتی ہوئی سنہری سی گڑیا سر اٹھا کر اس اجنبی کو پہچاننے کی کوشش کرتی رہی جو ہاتھوں میں گفٹس کا ڈھیر لیے اس نازک سی گڑیا کو دیکھ رہا تھا۔ شاید سردی میں بھی نہ جانے کیوں پریشے کے وجود پر پسینہ آنے لگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص یوں بن بلائے چل آئے گا۔ بابا کی جان، بغیر کسی کو دیکھے اس نے اپنی بیٹی کو پکارا اور عریش جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی کود کر اتری۔ بابا، وہ جو بغیر پہچانے شاید اسے پہچان چکی تھی، اور پھر وہ 4 سالہ لڑکی دوڑتے ہوئے اس کے سینے میں جذب ہوئی اور پریشے نے اذیت سے آنکھوں کو بند کر لیا۔ اس شخص کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کی ہستی بستی ہوئی زندگی میں وہ مداخلت کا حقدار نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر اندر جاتی، ضیاء صاحب نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہیں رکنا پڑا۔ بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو کافی دیر پیار کرتا رہا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان 5 سالوں میں اس کی ذات پر کیا بیتی ہے، وہ ایک ایک لمحے میں کتنی بار سلگا ہے اس رشتے کو نہ توڑنے کا عہد کرتے ہوئے۔ وہ یہاں سے گیا تھا لیکن نہیں جانتا تھا کہ وہ رشتہ تو اسی وقت ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی بیٹی کی پیدائش ہوئی، اسے بتایا گیا، لیکن وہ اتنا بدنصیب تھا کہ ایک بار بھی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک بار اس نے بڑی کوشش کر کے شگفتہ بیگم سے تصویریں مانگی اور اس بچی کو دیکھ کر پہلی بار وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ وہ ہو بہو اس کی کاپی تھی۔ ہاں، مگر ناز نخرے اور اندر اپنی ماں سے چرائے تھے۔ وہ کب سے یہاں آیا ہوا تھا، کب سے ان دونوں کو فالو کر رہا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان سے ملتا۔ آج بھی جب سب لوگ اس کی برتھ ڈے کے لیے نکل گئے تو خود پر قابو نہ پاتے ہوئے وہ بھی یہاں تک چل آیا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، شاید مجھے کوئی حق نہیں ہے تمہاری خوشیوں بھری زندگی میں مداخلت کرنے کا، لیکن میں صرف دیکھنے آیا ہوں کہ کیا ابھی سزا کی مدت طویل ہے یا اس کے ختم ہونے کے چانسز ہیں۔ اپنے سامنے کھڑے دلکشی لڑکی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے پوچھ رہا تھا، اور اسے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا ہوا سائم ان دونوں کو دیکھتا رہ گیا۔ کتنا مکمل منظر تھا یہ جاننے کے باوجود بھی کہ قسمت کسی بھی جانب راغب ہو سکتی ہے۔ وہ پچھلے نہ جانے کتنے سالوں سے اس لڑکی کی محبت کو اپنے وجود میں جگہ دیے ہوئے تھا، اور یہ محبت تھی کہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی کسی لاحاصل انتظار کی طرح۔ اس بار بھی اپنی نظروں کا رخ پھیرتے ہوئے اس نے سر جھکا لیا۔ ایک شخص جس کی غلطی کی وجہ سے ایک وجود دنیا میں آنے کے قابل ہوا وہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، اس کی ذمہ داریاں، اس کی خواہشیں، جب سب کچھ میں نے سنبھال لیا تو ایک شخص آ کر اسے اپنانا چاہتے۔ کیا یہ انصاف ہے اسفندیار خان؟ اس کے اعتماد میں پہلے سے کئی زیادہ اضافہ ہو چکا تھا اور پہلے سے زیادہ اطمینان سے جواب دینے لگی۔ وقت نے اسے حسین سے حسین تر بنا دیا تھا۔ اسے دیکھنے کے بعد اسفندیار خان کو اپنے خسارے کا احساس ہوا۔ کچھ خسارے ایسے ہوتے ہیں جو چاہ کر بھی پورے نہیں ہو سکتے، اور وہ نازک سی لڑکی بھی اس کے انہی خساروں میں شمار ہوتی تھی جو شاید ساری زندگی وہ پورے نہ کر سکتا۔ اس روز وہ شاندار سا مرد اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اگر تم چاہو تو میں ساری زندگی تمہارے سامنے بیٹھ کر اس گناہ کی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں جو میں نے کیا۔ اگر تم چاہو تو اس کی آنکھوں میں جذبات کا سمندر بہہ رہا تھا۔ ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر نہ جانے کتنی آنکھیں بھیگ اٹھیں،
لیکن وہ اتنی بہادر ہرگز نہیں تھی. وہ کافی دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر پلٹ کر اندر چلی گئی. خود کو کمرے میں بند کرتے ہوئے اسے دروازہ لاک کر دیا. وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی. ایسے بات خود کے ساتھ وقت گزارنا تھا. وہ ایک افسردہ سے مسکراہٹ کے ساتھ وہ اٹھا. ایک بار پھر مڑتے ہوئے اپنی بیٹی کو اٹھا کر سینے سے لگایا, اس کے رخساروں پر بار بار لب رکھے اور پھر اسے بتایا کہ وہ اس کا باپ ہے. اور اپنے بابا کو دیکھ کر وہ اپنے چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو چمکنے سے نہیں روک پائی. آپ اتنے عرصے سے کہاں تھے؟ میں نے آپ کو دیکھا نہیں. وہ بہت معصوم تھی. اپنی معصومیت میں سوال دہراتے وہ ایک بار پھر اسی خسارے کی نشاندہی کر گئی جس کا افسوس اسے ساری زندگی رہتا. میں گم ہو گیا تھا, اپنی پرنسس سے بہت دور چلا گیا, لیکن اب آ گیا ہوں. اپنی پرنسس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں, اپنی پرنسس کو یہ احساس دلاتے ہوئے. وہ نہیں کہہ پایا کہ اس کی ماں کا بھی طلبگار ہے, اسے بھی کھو دینے کے بعد ڈھونڈنے کی خواہش رکھتا ہے. وہ اس شام صرف خالی ہاتھ نہیں لوٹا, نہ جانے کتنی شامیں اسے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا. وہ دوبارہ عریش کے سامنے آنے سے گریز کرتا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی ماں کے لیے مزید صبر آزما ثابت ہو کے, جبکہ باپ کے چلے آنے کے بعد چھوٹی سی معصوم لڑکی کی خواہشیں بڑھنے لگی تھیں. اگر معاملہ صرف اس حد تک محدود ہوتا تو شاید وہ کبھی بھی اس شخص کو دوبارہ نہ چنتی. وہ سائم کی نسوں میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے جذبات سے واقف تھی. وہ جانتی تھی کہ وہ شخص اس کے دل میں بے پناہ محبت سنبھالے بیٹھے. اسے معلوم تھا اگر وہ اسے پا لے گی تو وہ اسے کسی خزانے کی طرح سنبھال کے رکھے گا. اسے بھی, اس کی بیٹی کو بھی, اور اس کے پاس دو راستے تھے. ایسے دونوں میں سے کسی ایک راستے کو چننا تھا جس کی منزل آسان ہوتی. ماما بیبی کتنے اچھے ہیں, کتنے پیارے. اپنی ماں کے سینے پر سر رکھے وہ اپنا باپ نامہ کھولے ہوئے تھی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی ہوئے اس کی ماں انہماک سے سن رہی تھی. ماما آپ کو پتہ ہے بابا کھو گئے تھے, انہوں نے مجھے ڈھونڈ لی ہے, کیا وہ دوبارہ مجھے کھو دیں گے؟ اسے سوال یا آنکھیں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا اور پریشے کو یوں لگا جیسے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو. ایسے صرف ایک بیوی بن کر نہیں, ایک ماں بن کر سوچا تھا. یہ سزا کم نہیں تھی. وہ بہت دلیر تھی جس نے ایک شخص کو مات دے دی. اس کے لیے آسان تھا وہ سائم سے کہیں ایک انتخاب کر لیتی, اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتی. لیکن اس کی بیٹی ایک بار پھر اپنے باپ کو کھو دیتی. کچھ چیزیں زندگی میں اتنی حقیقی ہوتی ہیں کہ انہیں تسلیم کرنا پڑتا. اور یہ بات بھی قابل قبول ہے کہ باپ کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا. سو اس نے چپ چاپ اپنے فیصلے کی لگا میں اس شخص کی جانب موڑ دی جس پر ایک بار پھر یقین کرنے کے لیے مقدر اسے اکسا رہا تھا. اس کی خوش نصیبی کا کوئی ٹھکانہ ہو سکتا تھا. اس روز 5 سالوں کے بعد وہ دل کھول کر مسکرایا. اس روز اسے لگا وہ ایک بار پھر جیت گیا ہے. ہاتھ سے نکلی ہوئی بازی اس کے ہاتھ میں لوٹ آئی ہے. مقدر نے اس کی التجاؤں کو تسلیم کر لیا. کاتب تک دیر نے اس پر ایک بار پھر موقع دے دیا. اب اسے موقع گنوانا نہیں تھا, ہرگز نہیں. اس روز وہ ایک بار پھر پوری شان سے دلہن بنی اور اس بار یہ دلہن اسفندیار خان کے نام تھی. کزن کوئی دلہن بن کر اتنا بھی پیارا لگتا ہے. سائم نے آنکھیں بڑی کرتے سے تنگ کیا اور وہ سر جھکائے ہوئے مسکرا دی. بس دیکھنے والوں کی آنکھوں میں پیار ہونا چاہیے اور تم مجھے پیار سے دیکھ رہے ہو. ایسے سائم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا. نہ جانے کتنی دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر گردن جھکا دی. جبکہ آگے بڑھتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. تم جیسا پیارا دوست میں دوبارہ شاید کبھی تلاش ہی نہیں کر پاؤں گی. تم میرے دل میں خاص مقام رکھتے ہو, بہت خاص. اور اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہوتا ہے کہ محبوب آپ کے سامنے رہے, خوش رہے, اس کے دل میں آپ کی عزت رہے. محبت زبردستی پانے کا نام تو نہیں ہے. محبت تو اس چیز کا نام ہے کہ آپ محبوب کی خوشی میں شامل ہو جائیں. اس دن اسے پوری شان سے رخصت کروا کر لے آیا گیا اور شاید وہ پہلی بیٹی تھی جس نے اپنے ماں باپ کی رخصتی میں شرکت کی. ایک کمرہ تو کیا, اس نے پوری حویلی کو شاندار پھولوں سے سجا دیا تھا. وہ جو پورے 5 سالوں کے بعد یہاں قدم رکھ رہی تھی تو اس کا شاندار استقبال تو بنتا تھا. اور اس شاندار استقبال میں شگفتہ بیگم سب سے آگے رہی. وہ ایک ماں کے دکھ کو سمجھ سکتے تھے. انہیں لگا جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے بیٹے کے حق میں ٹھیک نہیں ہے. سو انہوں نے بھی بغاوت کر لی اور اب اس بغاوت کو سر پر سوار کرنا انسانیت نہیں تھی. اگر میں ساری زندگی بھی تمہارا مشکور رہوں تو شاید تمہارا احسان نہیں اتار سکتا. تم نے دوبارہ مجھے چنا. اس کے سامنے ٹکتے ہوئے وہ دلکشی سے اس کے ہاتھ کو تھام کر کہہ گیا. ان کی بیٹی غزالہ اور شگفتہ بیگم کے پاس تھی. کمرے کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا, لیکن پہلے زیادہ حسین, شاہانہ اور خوبصورت. وہ بڑی بے تابی سے اسے اپنے اوپر گرائے اپنے دل میں سموئے ہوئے تھا.
اور سکون سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس لڑکی نے ایک بار پھر خود کو اس شخص کے حوالے کر دیا جو اسے بے قراری سے سمیٹ رہا تھا۔ نہ جانے کتنے وعدے، کتنی قسمیں، کتنی بےتابیاں تھیں۔ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ انہیں ایک دوسرے کا ساتھ ایک بار پھر نصیب ہو جائے گا، اور جسے کھو کر پا لیا جائے اس کی قدر پہلے سے کئی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جا بجا اسے اپنے لمح سے معطر کرتا ہوا وہ شخص بے تاب تھا، بے قرار تھا۔ اسے عشق تھا اس حسین لڑکی سے جس کے ساتھ اسے زندگی گزارنا نہیں بلکہ جینا تھی۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔